اگر تم نے اپنے دشمن کو اپنا وطن ہی نہیں بلکہ پتھر کا ایک ٹکڑا بھی رکھنے دیا تو مصائب ہم پر آ پڑیں گے۔ جس کا کوئی خواب نہیں، جس کا کوئی مستقبل نہیں۔ ہمارے دشمن کی طاقت ہماری بہادری کی علامت ہے۔ اگر ہم گر جاتے ہیں تو پوری اسلامی دنیا گر جائے گی۔ جب تک ہم اپنے عقیدے اور روایات سے مضبوطی سے وابستہ ہوں گے، ہمارا سر نہیں جھکے گا اور اسلامی پرچم نہیں گرے گا۔ جب تک ہم اللہ کے راستے پر چلیں گے، کوئی بھی ہمیں ہمارے گھٹنوں کے بل نہیں گرا سکتا۔ اگر آپ کا دل خالص اور پاکیزہ ہے تو دنیا کی کوئی شیطانی طاقت آپ کا محاصرہ نہیں کر سکتی۔ ذوالفقار سے اچھی نہ کوئی تلوار ہے اور نہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بڑا کوئی طاقت ہے۔ اصل ہیرو وہ ہوتا ہے جو نیچے گرتے ہی اٹھتا ہے۔ دو طاقتیں ہیں، ایک تلوار دوسری عقل۔ آج تک کوئی ایسی تلوار ایجاد نہیں ہوئی جو عقل کو ہرا سکے۔ مجھے موت کا ڈر نہیں، لیکن وہ آخری سانس میرے لیے حرام ہوگی جس سے پہلے میں ہتھیار ڈال دوں۔ ہمارے اسلاف کی داستانیں بچوں کو سنانے کے لیے نہیں بلکہ مردوں کو جگانے کے لیے سنائی جاتی ہیں۔ جہاں انسان کا رزق، جہاں انسان جاتا ہے وہاں اس کا رزق پہلے پہنچ چکا ہوتا ہے۔ ہمیں خیانت اور دھوکہ بازی سے کامیابی حاصل کرنے کے بجائے موت کو ترجیح دینی چاہیے۔ حق کی راہ پر چلنے والوں کو میرا رب کبھی تنہا نہیں چھوڑے گا۔ جدوجہد ہماری مگر ساتھ اللہ کی ہے۔ ہم یا تو غازی بنیں گے یا شہید، مگر ہماری تلواروں کی جھنکاریں ہزاروں سالوں تک سنائی دیں گی۔ مایوسی حرام ہے، ہمیں اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہونے کا حکم دیا گیا ہے۔ اگر ہم نے آج ڈر کے مارے بھسلی کی چوڑیاں پہنی تو ہماری نسلیں ظالموں سے کانپیں گی۔ تمام جہان بھی اگر ظالم ہو جائے تو ہم بھی ظلم سے ڈرنے والا نہیں۔ اس گھوڑے پر سوار ہونے کی کبھی کوشش نہ کرو جس پر قابو نہ پا سکو۔ تلوار اسی کے ہاتھ میں سجتی ہے جسے چلانی آتی ہے۔ میں غدار کو معاف نہیں کروں گا چاہے وہ میرا بھائی ہی۔ میں مظلوموں کی حفاظت کروں گا چاہے وہ میرے دشمن ہی کیوں نہ ہوں۔ ہمارے دلوں میں کیا ہے ہم اپنے الفاظ اور اپنی موت سے ظاہر کریں گے۔ حق کے راستے میں اگر ساری کائنات بھی تمہارے خلاف ہو تو بھی تم یہ یقین رکھو کہ اللہ تمہارے ساتھ ہے۔